جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا جامعہ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف پروگرام انعقاد میں لاتا ہے اور مختلف موقعوں پر مختلف موضوعات پر پروگرام منعقد کرتا ہے تاکہ طلباء کی حوصلہ افزائی ہو اور طلباء جب میدان علم سے میدان عمل میں جائیں تو وہ اپنے کو کسی لحاظ سے بھی احساس کمتری کی مبتلا نہ ہو۔ جامعہ کے اندر ندوۃ الشباب بڑی محرک تحریک ہے جو طلباء کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے اور طلباء کے لیے مختلف ہفتوں پر اور مختلف مناسبت سے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ اسی کے تحت آج کا ہمارا یہ مسابقہ ہے جو 3 عنوان پر مشتمل ہے۔ ہمارا پہلا مسابقہ جو ہے، پہلا مظاہرہ جو ہے شکوہ جواب شکوہ ہے اور دوسرا مسابقہ بیت بازی ہے اور تیسرا مسابقہ حمداللہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ان سب کا تعلق اردو زبان سے ہے۔ اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کی بررسی کرتے ہیں تو اس کے متعلق کی بات منظر عام پر آتی ہے کہ اردو زبان کے ارتقاء کے متعلق مؤرخین نے، مفسرین نے، مصنفین نے آراء کا تصادم جمع کر دیا ہے، لیکن سب سے بہترین رائے جو علامہ سید سلیمان ندوی کی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سید صاحب لکھتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز محمد بن قاسم کے ہندوستان آنے سے ہوا، پھر اس کے بعد عالمگیر کے زمانے میں اس کو ارتقاء حاصل ہوا اور عالمگیر کے زمانے کے بعد اردو زبان روز بروز روزوں ترقی کرتی رہی اور فارسی اشعار کے اندر پھر اردو زبان کے اشعار شامل کر دیے گئے، جس میں ملا نوری کا نام اور ولی تکنی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اردو زبان اگر حاصل کرنا ہے کوئی بھی زبان، چاہے وہ عربی زبان ہو، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے وہ انگلش زبان ہو، تو ضروری ہے اشعار یاد کیے جائیں، اس کی نظمیں یاد کی جائیں، اس کی غزلیں یاد کی جائیں۔ اگر کسی زبان کے اندر ملکہ پیدا کرنا ہے تو اشعار بہت ضروری ہے۔ اشعار تعمیری بھی ہوتے ہیں، اشعار تقریری ہوتے ہیں۔ اشعار تعمیری اسلام کے اندر ممدوح ہے، مقبول ہے۔ اشعار تعمیری اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے ہیں اور کتنے اصحاب قلم نے اشعار کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، کتنے اصحاب قلم نے اشعار کو اپنے دفاع کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں قرن اول کی مثال دیتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو کفار مشرکین نے آپ کو مختلف تکالیف پہنچائی تھی، تلواروں کے ذریعے بھی اور اشعار کے ذریعے بھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے برملا اشعار کا مقابلہ اشعار سے کیا تھا۔ حضرت کعب بن زہیر نے، عبداللہ بن رواحہ نے اشعار کا جواب اشعار سے دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اور بعد کے زمانے میں، ابھی قریب کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جب مغربی سیلاب آیا، مغربی الوار آیا، مغرب اپنے ثقافتی فلسفے کے ساتھ مسلم نوجوانوں کے دلوں پر نظر آزما ہوا تو میرے بھائیوں، اکبر الہ آبادی کا نام مصنفین لکھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا، انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے مغربی تہذیب پر تنقید کی اور مغربی تہذیب کو اپنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ایک اور شاعر تھے سر سید احمد خان جو کہ مغربی تقلید کے علمبردار تھے، لیکن اکبر الہ آبادی نے ان کی سخت تنقید کی اور کہا کہ مغربی تہذیب خود کیا غلط ہے، یہ کیسے ہمارے لیے مستقبل کرا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس شاعر کا نام آتا ہے دنیا اس کو شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو وضاحت سے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے زمانے میں 100 سال کے اندر ان جیسا معاور، ان جیسا فلسفی، ان جیسا مصنف کوئی پیدا نہیں ہوا۔ علامہ نے اپنے اشعار کے ذریعے مغربی تہذیب کی بخشیاں اکھیڑ دی، مغربی تہذیب کو اپنے گریبان پر جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ علامہ اقبال وہ ہے، مولانا علی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور محمد علی شوکت مغربی تہذیب کی بھٹی سے سونا بن کر نکلے، مغربی تہذیب نے دلوں کو جلا کر دیا، مغرب کے آغوش میں رہے، مغرب کو پڑھا، مغرب کے فلسفے کو سمجھا، مغربی مفکرین، مؤرخین، مصنفین ان کے نگرانی میں رہے۔ پھر وہاں سے آ کر آپ مغرب کے سب سے بڑے ناطق، سب سے بڑے
باقی شمار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال وقت کے نقشناز ہے، علامہ اقبال کے اشعار میں ایمان پایا جاتا ہے، علامہ اقبال کے اشعار میں حمد پائی جاتی ہے، ایمان یقین کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال کے اشعار کی طرف جو چیز مجھے کھینچ لے گئی وہ دو چیزیں تھی، ایک بلند حوصلگی اور دوسری ایمان اور یقین کا حسین امتزاج۔ علامہ نے کیا اشعار کہے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات اور ضمن کہتا ضرور کہ علامہ اقبال کو اگر کوئی آدمی عالم عربی کے اندر مشہور کرانے والا ہے، جس نے عالم عربی کے اندر علامہ اقبال کا تعارف کرایا، وہ مولانا علی میاں کی ذات ہے۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی آپس میں اشعار کہتے تھے، آپس میں علامہ کے اشعار پڑھتے تھے، تو مولانا علی میاں نے کہا کہ کیا بات ہے، عالم عربی کے نوجوان ربیندرناتھ ٹیگور سے واقف ہے، اس سے عربی جانتا ہے، لیکن علامہ اقبال سے ناآشنا ہے، تو مولانا علی میاں نے اسی وقت طے کر لیا کہ مجھے علامہ کا تعارف کرانا ہے۔ تو مولانا علی میاں نے روائے اقبال کے نام سے کتاب لکھی اور سارے عالم عربی میں یہ تہل سمجھ گیا، یہ قوم شاعر ہے جس نے مغربی تہذیب پر تنقید کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی زبان حاصل کرنی ہے تو وہ اشعار سے سیکھی جاتی ہے۔ ادبی اشعار ایک پاکیزہ ذوق ہے، ادبی ذوق ہے۔ شرط یہ ہے کہ مقاصد عالیہ ہو، شرط یہ ہے مقاصد بلند ہو، شرط یہ ہے مقاصد بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، آج کا جو پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اور مختلف مدارس میں، مکاتب میں جو بیت بازی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر ذوق پیدا ہو، طلباء کے اندر ادبی ذوق پیدا ہو، طلباء ادبی زیور سے آراستہ ہو، طلباء کے اندر اردو زبان کی جو چاشنیت ہے، جو مٹھاس ہے، طلباء اس کو چکھ سکے، اس کو محسوس کر سکے۔ میرے بھائیوں، اب میں شکوہ اور جواب الشکوہ کو کے مظاہرے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد منیار اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے، اور حمید شاپوری اپنے جو رفقا ہے ان کے ساتھ تشریف لائے۔ میں اس شہر کے ساتھ کو دعوت دیتا ہوں، نہیں کھیل اے لاکھ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے لاکھ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ تو محترم اپنے رفقا کے ساتھ دائز پر تشریف لے آئے۔ محمد منیار عمیر شاپوری۔ سبھائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، سبھائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو اقرار نہیں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ کچھ شرم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، کچھ شرم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خاں گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خاں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل اصلی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کو کبھی قسمت انکار ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کل نہ سکتے تھے اگر گن مر جاتے تھے، کل نہ سکتے تھے اگر گن مر جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان تو کھڑ جاتے تھے،
سے دل کوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہے۔ تھا ابراہیم فضل اور فضل آزر ہے، بادہ آشام نئے بادہ نیا تم بھی نئے، بادہ آشام نئے بادہ نیا تم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے قور و قصور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے قور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ غر۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ وہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آگیا این لڑائی میں رب نماز، آگیا این لڑائی میں رب نماز، تم لاگو ہے کہ زمینوں کی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نقل بندہ آپ نقل بندہ نواز، بندوں کا ہمیں محتاج بنیے کوئے، بندوں کا ہمیں محتاج بنیے کوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو کبھی ہوئے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آرا کو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آرا کو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمتیں کشے پیکار ہوئی۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وجہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، وجہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افدا بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افدا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانا ہی تھا، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانا ہی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا،
جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، اجز والے بھی ہیں مستمع بندار بھی ہیں، اجز والے بھی ہیں مستمع بندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہے غافل بھی ہے ہوشیار بھی ہے، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنمائے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعبیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، قوم میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، قوم میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم حال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دست و جبل میں رام آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شہدائیوں کا یہ جشن غضب کیا مانا۔ عہد نوبل میں ہے آتش زنہر خرمن ہے، عہد نوبل میں ہے آتش زنہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ کا پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ماشاءاللہ بہت لطیف۔ تخیل میں کہیں گرتے ہیں جب آواز کے سر میں، تخیل میں کہیں گرتے ہیں جب آواز کے سر میں، تجھے اے شاعری ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ تھے محمد ملیار اور حمید شہپوری جو کہ مظاہرہ شکوہ دعوت شکوہ پیش کر رہے تھے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ شکوہ علامہ اقبال کا ایک مشہور نظم ہے، جنہوں نے بارگاہ خدا بندی میں یہ درخواست کی تھی کہ یہ اللہ کے ہم مسلمان تیرے محبوب کی امتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت بدر سفیر ہند میں انگریزی حکومت تھی، جب علامہ نے اشعار کہے تھے تو ایک واقعہ بن گیا تھا، لوگ بوکھلا گئے تھے کہ علامہ کافر ہو گئے، تو علامہ نے نہ عذر بیان کیا بلکہ 1.5 2 سال کے بعد جواب شکوہ پیش کیا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھ دیا اگر علامہ اقبال صرف شکوہ اور جواب شکوہ پیش کر دیتے تو ان کا مقام یہی رہتا۔ شکوہ جواب شکوہ اردو ادب کا ایک شاہکار ہے، ایک آئینہ ہے۔